أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے اور رحیم یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے. رحمان اور رحیم دونوں کا ہی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان. دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں. کسی بات کو زیادہ قوت کے ساتھ اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے مبالغے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. بعض حضرات نے فرق کیا ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں ہی اللہ کی صفت ہے، لیکن دونوں کے معنی میں تھوڑا فرق ہے. رحمان ایسی رحمت جس کے اندر عموم ہے، یعنی اس کا تعلق دنیا کی نعمتوں سے بھی ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ہے، یعنی عام عمومی اعتبار سے رحم کرنے والا. اور رحیم اس کا تعلق آخرت کی نعمتوں سے ہے. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ رحمان کا مطلب ہے بڑی بڑی نعمتوں کے ذریعے رحم کرنے والا. انسانیت کا شرف عطا کیا، ایمان عطا کیا، یہ سب بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اور رحیم کا مطلب ہے کہ بار بار رحمتوں سے نوازنے والا، بار بار نعمتوں سے نوازنے والا. تو بہرحال دونوں ہی اللہ رب العزت کی صفت ہیں. اور اس کو یہ سمجھیے جیسے ایک آدمی کسی معنی کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے اس کا جی نہیں بھرتا تو اس کے ساتھ وہ کچھ اور بڑھا دیتا ہے. مثلا جیسے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ سخی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف سخی کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کر ہیں. تو ایسے موقع پہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ یہ سخی ہیں، داتا ہیں، سخی داتا ہیں، اس کے ساتھ بڑھا دیا. یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی لمبا ہوتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آدمی لمبا ہے یہ کافی ہے، لیکن وہ زیادہ ہی لمبا ہوتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کے لمبے ہونے کو بتلاؤں تو وہ اس کے ساتھ ملا دیتا ہے کہ یہ آدمی لمبا تڑنگا ہے. تو یہ جو تڑنگا کا لفظ بڑھا دیا گیا یہ اسی معنی میں مبالغہ کرنے کے لیے. تو ایسے ہی رحمان کہا گیا کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی زیادہ عام ہے، ہر انسان پر ہے، ہر شخص پر ہے، پوری کائنات پر ہے کہ اس سے گویا کہ جی نہیں بھرتا. تو اسی معنی میں اور زیادہ قوت پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ رحیم کا لفظ بھی بڑھا دیا گیا ہے. تو ورنہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور رحمان اور رحیم کے ذریعے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ پوری کائنات کی پرورش کرتے ہیں، اللہ سب کو پالتے ہیں، اللہ سب کو روزی دیتے ہیں، اللہ سب کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں.
تو رحمان اور رحیم سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو اللہ پوری کائنات کو پال رہے ہیں اور سب کو عطا کر رہے ہیں، یہ اس میں اللہ رب العزت کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت کے اندر رحمت کی صفت ہے۔ تو اللہ اپنی صفت رحمت کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کو اور ساری کائنات کو پال رہے ہیں اور ساری کائنات کے رب ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا کیا مطلب ہوا اور بدلے کا دن یوم الدین اس کا کیا مطلب؟ مالک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے اوپر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ اس میں جیسے چاہے وہ تصرف کر سکے، گویا یہ اس کا مالک ہے۔ اور بدلے کے دن کا کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کی کرسی پر ہوں گے، اور اللہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا کام کیا ہے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اپنے ضابطے کے اعتبار سے سب لوگوں کو بدلہ دیں گے۔ یہ قیامت کا دن، حشر کا دن اور یہ بدلے کا دن ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ جو دنیا میں ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ دنیا در حقیقت عمل کی جگہ ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بڑی وسعت دی ہے، کسی کے یہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، کسی کے پاس سورسز بہت ہیں اور وہ بہت ہی خوشحال ہے، تو اس سے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آئندہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانوں کو بھی چھوٹ دے دیتے ہیں اور اپنے نیک بندوں کی بھی گرفت کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا یہ تو عمل کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور بدلے کا جو دن ہے وہ دن کوئی اور ہے، اور اس دن اصل پتہ چلے گا۔ اس دنیا میں اگر کوئی خوشحال ہے، اس دنیا میں اگر کوئی اچھی حالت میں ہے، تو یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس کا جو اصل پتہ چلے گا وہ بدلے کے دن، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ بہت زیادہ خوشحالی اور راحت ہے تو یہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اگر کسی کے اوپر مصیبت ہے، تکلیف ہے، تو یہ اس کے اللہ کے نزدیک مبغوض اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اعتبار سے کر رکھا ہے۔ تو اصل جو بدلے کا دن ہے، جو فیصلے کا دن ہے، وہ دن اس وقت آئے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحیح معنوں میں ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ آج بھی مالک ہے اور کل بدلے کے دن بھی اللہ ہی مالک ہے۔ تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن اللہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا دیں گے، اس دن کا مالک ہے؟ مالک تو حقیقت میں آج بھی اللہ ہی ہے۔ بندہ کیا ہے؟ بندہ تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استعمال کے لیے ایک چیز دے رکھی ہے۔ تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے انسانوں کو بھی بہت سی چیزوں کا مالک بنا دیا گیا ہے اور ان کے مالک ہونے کو مانا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے استعمال میں جو چیز ہے
وہ گویا اس کا مالک ہے اور اس کے مالک ہونے کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا مالک فلاں ہے، اس دکان کا آنر اور مالک فلاں ہے، اتنا مانا جاتا ہے، اگرچہ اس کا حقیقی مالک تو صرف اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے اور ان کی طرف بھی مالک ہونے کی نسبت ہوتی ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اولین اور آخرین، اچھے برے، نمازی شرابی، سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، تو وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن ظاہری اعتبار سے بھی کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہاں ظاہری اعتبار سے آدمی بلڈنگ کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، اپنی چیزوں کا مالک ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، اور سب کو یہ محسوس ہوگا کہ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو صحیح اس دن، وہ دن ایسا ہوگا کہ چونکہ ظاہری اعتبار سے بھی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور ملکیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، اللہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا، اس لیے خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ورنہ اللہ مرنے کے بعد جیسے قیامت کے دن اللہ مالک ہے، ایسے ہی آج بھی ساری چیزوں کا اللہ ہی مالک ہے، لیکن آج کل دنیا میں ظاہری اعتبار سے ملکیت کی نسبت دوسرے انسانوں کی طرف بھی کر دی جاتی ہے، لیکن اس دن ظاہری اعتبار سے بھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے خاص طور سے کہا گیا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور یہ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن رحمان اور رحیم کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت اور خشیت بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ منصف ہیں اور اللہ ہر آدمی کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ دیں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایک عجیب ہی انداز سے ظاہر ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں صرف اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ کی عظمت بتلائی گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ گویا اب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جب اللہ ہی قابل تعریف ہے اور اللہ ہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اور اللہ ہی قیامت کے دن بدلہ دے گا، تو اب ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے اور پوجے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے بندہ گویا اعتراف کر رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا مطلب ہے کسی کی بندگی کرنا، کسی کی غلامی کو اختیار کرنا اور کسی کے آگے اپنا سر جھکا دینا۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، اور اس کے علاوہ عبادت کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے جس طرح کی بھی عبادت ہو، عبادت صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادت میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور خود ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں تینوں طرح کی عبادتوں کو ہم اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات، تحیات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، اور صلوات بھی اللہ ہی کے لیے ہے، والتحیات للہ والصلوات، اور طیبات بھی اللہ ہی کے لیے، یعنی ہم کسی اور کے لیے یہ سب کام نہیں کرتے۔ التحیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تینوں عبادتوں کی قسمیں ہیں۔ یہ التحیات کا مطلب وہ ساری عبادتیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور مثلا دل میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے اور جن کا تعلق زبان سے ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ مثلا خوف، یہ بھی ایک طرح کی یہ ہے، تو خوف جو ہے
وہ حقیقت میں آخری درجے کا جو خوف ہے وہ خوف صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہے. محبت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو التحیات للہ، زبان سے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، اور اسی طریقے سے جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے. بدنی عبادتوں میں نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب جتنی ہیں یہ بدنی عبادتیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بدن سے جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم کسی اور کا تصور کر لیں، کسی اور کے لیے نماز پڑھنے لگیں تو یہ شرک ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. والطیبات، طیبات کا مطلب ہے کہ مالی عبادتیں، یعنی وہ ساری عبادتیں جن کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے. تو یہ عبادتیں بھی ہم تحیات میں اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ عبادتیں بھی اللہ رب العزت کے لیے ہیں. تو جتنی زبانی عبادتیں ہیں اور دل سے جو عبادتیں ہوتی ہیں، مثلا عظمت کا تعلق ہے، اور اسی طرح وہ عبادتیں جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے اور وہ عبادتیں جن کا تعلق ہمارے مال سے ہے، یہ ساری عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز اور اسی طرح قربانی اور یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، ورنہ یہ شرک ہے. تو عبادت کی جو بھی قسم ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ بندہ اعتراف کرتا ہے اور بندہ اپنی بے بسی کو اور کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. ایک طرف تو یہ کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس استعانت یعنی مدد چاہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اسے 10 طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر آدمی کی ضرورت دوسرے سے متعلق ہوتی ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا. اگر ہر آدمی خود مستقل ہو اور اس کو دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو پھر دنیا کا نظام کیسا چلے گا؟ اس لیے مالدار کو غریب کی ضرورت ہے، آقا کو مزدور کی ضرورت ہے، اور مزدور کو آقا کی اور سیٹھ کی ضرورت ہے. سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے. اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں اور ان میں ایک دوسرے سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا. اب ایک آدمی سے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی دوسرے سے قرض بھی لیتا ہے، تو یہ بھی تو ایک طرح سے مدد مانگنا ہے. کسی کو پانی کی ضرورت ہے، اس نے کہا کہ ذرا مجھے 1 گلاس پانی پلا دو، تو یہ بھی ایک طرح کی مدد لینا ہے. تو یہاں یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا. یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ اس طرح کی مدد ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے انسان کے بس کے باہر کی مدد ہے. یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، اور ایسی چیز میں مدد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے چاہی جاتی ہے. اب اس کی 2 صورتیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے مثلا خود کفار اور مشرکین کے زمانے میں کہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں میں جس میں انسان کا بس نہیں چلتا، مثلا جیسے کسی سے اولاد چاہنا اور کسی سے اپنی زندگی کو مانگنا، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو عام طور سے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان کسی کو اولاد دے دے اور کسی کے مقدر کو اور کسی کی قسمت کو چمکا دے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں. تو اب ایسی چیزوں میں یا تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ فرشتوں سے ان چیزوں کو مانگتے تھے، جنات سے مانگتے تھے اولاد کو. یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط طریقہ ہے اور یہ ناجائز ہے.
या इसी तरीके से उनको बीच में वास्ता बना लिया करते थे। तो ऐसी चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, हम ऐसी चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ ए अल्लाह तुझसे मदद चाहते हैं। लिहाजा औलाद को मांगना किसी फरिश्ते से या किसी जिन्नात से या किसी पीर फ़कीर के पास चले गए, साधु या पंडित के पास चले गए और उससे औलाद का मुतालबा करने लगे और उससे अपनी ज़िंदगी मांगने लगे, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये शिरक हैं और इसको इस्लाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वरना रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मांगना वो इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यानी हम छोटी छोटी चीज़ें भी मांगते हैं, लेकिन उसके साथ ख़ास कर वो चीज़ें जो ज़ाहिरी एतबार से भी इंसान के बस में नहीं है, उन चीज़ों को तो हम तुझ ही से मांगते हैं और हम तेरे अलावा किसी को कारसाज नहीं समझते। कि मसलन किसी पीर को या किसी अल्लाह वाले की करामत देख ली और करामत देखकर, इसमें कहाँ शुबा होता है? लोगों को शुबा होता है किसी अल्लाह वाले की करामत को देखकर, शुबा होता है किसी नबी के मौजज़े को देखकर कि अल्लाह ने गोया इनको बहुत पावर अता किया है और बहुत ताकत अता की है कि इनकी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए, इसलिए चलो इन्हीं से बेटा मांग लो और इन्हीं से रोज़ी मांग लो और इन्हीं से अपना मुस्तकबल मांग लो। ज़ाहिर है कि ये सब गलत तरीक़ा है कि नहीं, असल जो ताकत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अगर नबी के हाथ पर कोई मौजिज़ा ज़ाहिर होता है, अगर किसी वली के हाथ पर करामत ज़ाहिर होती है, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है, वो उनका अपना ज़ाती अमल नहीं होता और वो जब चाहें इस तरह की चीज़ ज़ाहिर कर दें वो भी नहीं कर सकते। चुनांचे ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ग़ज़वे बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे दुश्मनों की तरफ उछाल दिया और पूरा दुश्मनों की पूरी सफ़ थी और हज़ारों दुश्मनों की तादाद है, लेकिन उसमें अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी कि एक मुट्ठी मिट्टी के नतीजे में दुश्मनों की सफ़ों में अफरा तफरी फैल गई और कोई काफिर ऐसा नहीं रहा जिसकी आंखों में उसका कुछ न कुछ असर न पहुंचा हो। तो जाहिर है कि ये मौजिज़ा है। तो इससे सामने वाले को शुबा हो सकता है कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पावर था कि आपने इस तरह की ऐसी चीज़ कर दी जो आम इंसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने उस पर तंबीह की, वमा रमैता इज़ रमैता, कि आपने नहीं फेंका था जब आपने फेंका, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो दर हकीकत अल्लाह ने फेंका था, अल्लाह ने उसमें ये तासीर रखी थी। इसलिए बुज़ुर्गों की करामत को देखकर, अंबिया के मौजज़े को देखकर कभी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि ये अल्लाह वाले हैं और इनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है। नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अल्लाह ने कभी इसका को ज़ाहिर कर दिया और कभी इसका इजहार नहीं होता। तो उसकी वजह से लोग पीर फ़कीर से ही मांगने लगते हैं, नबी से ही मांगने लगते हैं, अपने जो इधर उधर के दूसरे देवी देवता हैं उन्हीं से मांगने लगते हैं, हालांकि उनके पास ये ताकत नहीं होती। तो यहाँ ख़ासकर तौहीद की तालीम दी गई है, इय्याका नअबुद, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम इबादत में किसी और को शरीक नहीं ठहराते, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, इसलिए कि ताकत और पावर सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो यहाँ तक बंदे ने अपनी आजिज़ी का इजहार कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ भी कर दी और ये भी बतला दिया कि हमारा सर सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा के आगे झुकेगा, और ये भी साबित कर दिया कि हम तेरे अलावा किसी को अपना कारसाज नहीं समझते। उसके बाद ये अल्लाह की तारीफ़ हो गई। तारीफ़ के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जा रही है और बंदे को ये तालीम दी गई है कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से क्या मांगना है। तो ये मांगने का ख़ास तरीक़ा भी आ गया। चुनांचे हदीस पाक में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब देखा कि उन्होंने फ़ौरन ही हाथ उठाया और अपनी ज़रूरत का इजहार करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाया और फरमाया कि नहीं, ये मांगने का तरीक़ा नहीं है, बल्कि अगर तुम्हें अल्लाह से कुछ मांगना है तो सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की तारीफ़ करो, उसके बाद मेरे ऊपर दुरूद शरीफ का एहतिमाम करो,
اس کے بعد پھر تمہیں اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگو۔ تو مانگنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اپنی بے بسی کا اظہار ہو، اللہ کی بڑائی کا اظہار ہو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ چنانچہ اب اگلی آیت میں بندہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے اس کا تذکرہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ یہ ہدایت کیا ہے اور کیا مطلب ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، جس کی وضاحت خود اگلی آیت میں بھی ہے، اور اس سلسلے میں ضروری تفسیر انشاءاللہ کل آئے گی۔